مدنی مذاکرہ ہے شریعت کا خزینہ، اخلاق کا تہذیب کا طریقت کا خزینہ، مدنی مذاکرہ ہے، مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ ہے، مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ۔ عبد المجید نوری حبیبی صوفی نگر ڈربن ساؤتھ افریقہ سے حضرت شیخ طریقت امیر اہل سنت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس قادری رضوی اتار دامت برکاتہ العالیہ کا یوم ولادت خصوصاً تمام اراکین دعوت اسلامی و تمام مریدین معتقدین متوسلین محبین اور اہل خانہ بلکہ ہم سب کو عموماً تمام دنیائے اہل سنت کو بہت بہت مبارک ہو۔ اللہ رب العزت اپنے پیارے محبوب کریم قائد عالم صلی اللہ تعالی وسلم کے صدقے اور جمیع اہل بیت اطہار اور تمام صحابہ اکرام اور اولیاء اللہ کے صدقے ہم سب کی عزت و شان، دنیا سنت کی آبرو، امیر اہل سنت کی عمر و اقبال میں بے شمار برکتیں عطا فرمائے اور ہم سب کو بلکہ ساری دنیا کو حضرت کے فیض سے مستفیض فرمائے۔ میں فقیر محمد عبدالعلیم قادری ضیائی مجددی میری طرف سے اور میرے بھائی محمد سلیمان قادری کی جانب سے میں حضرت صاحب کو یوم پیدائش پر مبارکباد پیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں مکہ شریف کی سرزمین پر بیٹھ کر کہ رب کریم جل جلالہ آپ کی عمر میں اور آپ کی اولاد کی عمروں میں آپ کے تمام مریدین محبین متعلقین سب کی عمروں میں برکات عطا فرمائے، پاکستان کی حفاظت فرمائے۔ آئیے سب پڑھیے۔ اے خدا میرے باپاں کو آباد رکھ، ان کے سارے گھرانے، ان کے سارے گھرانے، ان کو بھی شاد رکھ۔ اے خدا میرے باپاں کو آباد رکھ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نویت سنت الاعتکاف۔ جب کبھی داخل مسجد ہونے کی سعادت پائیں اعتکاف کی نیت ضرور فرمائیں۔ نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں۔ دل ہی میں نیت فرما لیجئے کہ میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی۔ جب تک مسجد میں رہیں گے مفت کا ثواب حاصل ہوگا، اس کو ہاتھ سے نہیں جانے دینا چاہیے۔ ضمناً فائدہ یہ بھی ہوگا کہ کھانا پینا، سونا، سحر، افطار، آب زمزم شریف پینا، دم کیا ہوا پانی پینا، یہ سب جائز ہو جائیں گے۔ اگر کھانا پینا سامنے آ گیا، افطاری آ گئی مسجد میں اور اعتکاف کی نیت نہیں کی تھی تو اب کھا پی نہیں سکتے، کھانے پینے کے لیے اعتکاف کی نیت بھی نہیں کر سکتے۔ اعتکاف کی نیت صرف ثواب کے لیے کی جا سکتی ہے، تو ثواب کے لیے اعتکاف کی نیت کر لیں اور کچھ ذکر و اذکار کر لیں، مثلاً 12 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اب چاہے تو کھا پی سکیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ رسالہ ضیاء درود السلام پیج نمبر 9۔ جس نے فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جس نے قرآن پاک پڑھا، رب تعالی کی حمد کی اور نبی پر درود شریف پڑھا، نیز اپنے رب سے مغفرت طلب کی، تو اس نے بلائی اس کی جگہ سے تلاش کر لی۔ صلو علی الحبیب
सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। प्यारे बापा जान, आपको विलादत मुबारक हो। प्यारे बापा जान, आपका बर्थडे किस तरह बनाते हैं और आप क्या आपके बर्थडे में केक काटते हैं? मुबारकबाद दी मेमुना भाई ने मुझे, जज़ाकिल्लाह। और बर्थडे कैसे मनाता हूँ, अब इस वक्त जबकि मैं बोल रहा हूँ ना, मेरा बर्थडे होने के साथ साथ बर्थ टाइम भी है। कि मेरी बड़ी बहन का कहना यह है कि तुम 27वीं रमज़ान शुरू होने से पहले 27वीं रात शुरू होने से पहले इन्हें असर और मगरिब के दरमियान पैदा हुए थे। तो केक काटने का इन्होंने कहा है। बर्थडे किस तरह मनाता हूँ, तो मैं बस इस्लामी भाई मनाते हैं, अल्लाह ताला ज़वाल नेमत से बचाए कि उसने अपने बेशुमार बंदों के दिलों में मेरी मोहब्बत डाली, मुझे बस तकब्बुर से बचाए और इसे अपना कारनामा समझने से बचाए। सिर्फ अल्लाह की इनायत है। तो इस्लामी भाई मनाते हैं तो मैं भी ज़रा कुछ ना कुछ इनमें शरीक हो जाता हूँ। अब देखो मदनी मुन्ना हमज़ा आज बर्थ टाइम पर ईद करके आया अच्छी तरह, अगरचे इसको नहीं पता, लेकिन माँ बाप ने अगर इस नीयत से किया है तो अल्लाह करेगा इनको सवाब मिलेगा, माँ बाप को भी। तो बहरहाल ये कि मैं भी किसी हद तक तो शरीक हो ही जाता हूँ। अलबत्ता मैंने अपनी जो कल्बी कैफियत वो कल रात तफसील से अर्ज की थी। तो केक वगैरह काटने का तो वैसे ही जहन नहीं है, मतलब बहुत पुराना जहन है मेरा। केक ये जो काटते हैं ना, मेरा मतलब मुझे ये पसंद नहीं है। फिर इसमें असल खाली केक काटना हो, खाना हो और उसको गिराना ना हो वगैरह तो नाजायज़ भी नहीं है, लेकिन इसमें फिर वो कुछ ना कुछ ऐसी खराबियां आ जाती हैं, आ गई हैं बल्कि। केक काटते हैं, मर्दों औरतों का मिक्सचर होता है, मिक्स होती हैं बेपर्दा औरतें, मतलब अजनबियात, तालियां बजाते हैं केक कटते वक्त, और शायद हो सकता है म्यूज़िक भी बजता हो तो कुछ कह नहीं सकते। इसके अलावा फिर केक के ज़र्रात गिरते होंगे, क्योंकि वो पापा भी खाना नहीं आता। पापा खाते हैं तो इसके ज़र्रात गिराते हैं, डबल रोटी खाते हैं तो इसके ज़र्रात गिराते हैं, रोटी खाते हैं तो इसकी टुकड़ियाँ गिराते हैं। तो रोटी से बचना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। इनको समझाते हैं कि थाल के ऊपर हाथ करके रोटी पकड़ के निवाला तोड़ो। तो हमारे मोतकिफ़िन भी इस पर अमल सब नहीं करते। मेरे पास जो थाल लेके बैठते ना, मैं तो इनकी, दूर वालों को तो समझाना मुश्किल होता है, इनकी कभी कभी तवज्जो दिलाता रहता हूँ, फिर भूल जाते हैं। तो आदत नहीं है ना, सीरियस भी नहीं लेते। अगर जैसे ये हो ना कि कोई किसी ने गलती की तो किसी ने चूंटी मारी तो चांटा लगा तो गैप से थप्पड़ आया, ऐसा कोई हो ना तो हम लोग बच जाएं, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं, अभी समझ नहीं पड़ती। अल्लाह करे कि बाद में भी बस अजाब ना हो गुनाहों का। तो मैं ये नहीं कहता कि रोटी थाल के ऊपर नहीं तोड़ते तो गुनाहगार होते हैं, ये में एक हिकमत अमल ही है कि एक ज़र्रा भी ज़ाया ना हो। कि हदीस पाक में है कि तुम नहीं जानते खाने के किस हिस्से में बरकत है। फिर अब ये कि हिस्सा ज़ाया हो गया, जो काम का था वो ज़ाया कर दिया, दस्तरखान पर आया, ये भी हकीकत में ज़ाया होना नहीं है, मगर ये पूरा इम्कान है कि अब जो दस्तरखान पर जो गिरा है इसको शायद नहीं उठाया जाएगा, इसको फेंक दिया जाएगा। तो अब जो ज़ाया करेगा वो बेचारा खताकार बनेगा। तो इसलिए मतलब बार बार मदनी इल्तिजा है हाथ जोड़ के कि रोटी थाल के ऊपर करके इसका निवाला तोड़े। कि फिर कोई नाजुक मिजाज होते हैं ना, थोड़ा आगे बढ़ाते हैं हाथ, तो थाल के किनारे पर तोड़ते हैं, तो कुछ इस अगर दाने गिरेंगे थाल में तो कुछ दस्तरखान को भी नवाजेंगे, उस पर भी गिरेंगे, ज़हन नहीं है।
ایک ذرہ بھی ضائع نہ ہو. اب گر گیا ضائع تو پھر اس کو اٹھا کے اب اٹھانا بھی نہیں آتا. میں نے دیکھا ہے کہ بعد لوگ بولو اٹھاؤ یہ اٹھا نہیں پاتے, وہ اس کو یوں چٹکی سے اور یا نیوالے سے اٹھاتے ہیں. اب یہ اتنا ذرہ کہاں آپ کی چٹکی میں آنے کا ہے. تو اس کا طریقہ ہے کہ انگلی سے اس کو دبائیں گے نا تو یہ اس پہ چپک جائے گا, پھر منہ میں رکھ دیں تو اب تھوڑا اور منہ کے لعاب کا اثر آئے گا, تو اب دوسرا اس سے آسان ہو جائے گا اٹھانا, وہ چپک جائے گا. یوں انگلی سے اٹھایا جا سکتا ہے. گرے کیوں جو اٹھانے کی نوبت ہے, اگر احتیاط پہلے سے ہم کریں گے تو اکا دکا پھر بھی گر جاتا ہے, دانے بھی گر جاتے ہیں. دانے بھی تھوڑا پیچھے ہٹ کر اپنی چادر کو یا پاؤں کو تھوڑا ہٹا کر دیکھیں گے تو بعض اوقات دانے ہوتے ہیں, چادر پہ دانے ہوتے ہیں. تھال اٹھا کر اس کے تلے وغیرہ پہ دیکھیں گے سائڈوں پہ دانے ہوتے ہیں بعض اوقات, اور نیچے کناریوں میں بھی چھپے ہوئے ہوتے ہیں. تو یہ اٹھانے سے پتہ چلے گا. لیکن یہاں تو ہڈیاں وغیرہ ڈالتے ہیں جلدی جلدی میں, تو بہت چاول کے دانے اس میں بھی رہ ہی جاتے ہیں. تو اچھی طرح اس کو چھان, یعنی کیا کہنا چاہیے, اس کو جھٹک کر صاف کر لینا چاہیے. ہڈیوں کو ایک بھی دانہ اس میں نہ جائے, کہیں وہی برکت لے کر نہ چلا جائے. تو بہرحال یہ کہ وہ کیک میں بھی در یہی صورت ہونا سمجھ میں آتا ہے کہ لوگ گراتے تو ہوں گے کہ وہ بے احتیاطی کا دور ہے. چینا جھپٹی بھی مذاق مسخری اور سب ہوتا ہوگا, ایک دوسرے کے منہ میں کھلاتے ہوں گے, پھر گرتا ہوگا. ہاتھ پہ جو کریم وغیرہ اس کی چپکتی ہوگی, تو یعنی کافی اس کا حصہ یا کچھ حصہ جو ہے وہ ہو سکتا ہے کہ ضائع ہوتا ہو. ایک تو یہ خرابی یا کئی خرابیاں. مزید یہ کہ اس پر لکھتے ہیں. اب نام مقدس نام ہے, اب میں اس کی پذیرائی کروں, حوصلہ افزائی کروں کہ یہ کیا کرو, تو پھر یہ کل لکھیں گے محمد الیاس عطار قادری یا جو بھی یہ نام لکھیں گے. پھر اب بھی ان کو یعنی کہ ان کی ہمت تو ہو ہی جائے گی, اس پہ چھریاں چلائیں گے اور جان قربان مجھ پر کریں گے اور میرا نام قربان کریں گے. بلکہ بیوقوف لوگ جشن ولادت, عید میلاد النبی یہ لکھ کر چھریاں چلاتے ہیں, نالے پاک لگا کر معاذ اللہ چھریاں چلاتے ہیں, وہ بولتے ہیں ہم عاشقان رسول ہیں. ایسے عاشقان رسول اپنے کو نہیں چاہیے. واقعی عشق رسول تو وہ ہو کہ عشق رسول میں اپنی جان کو قربان کرے, لیکن جس نبی پاک سے محبت کرتے ہیں اسی نام مبارک پر چھری چلاتے ہیں آپ. یار آپ کے ہاتھ کیسے چلتا ہے یار, آپ کے اپنے ہاتھ پر کیوں نہیں چھری چل جاتی؟ کیک پر چلتی ہے چھری, اس پر جس پر نام مصطفیٰ لکھا ہوا ہے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. تو یہ ہو رہا ہے, یہ نیٹ پر اس طرح کے مناظر دیکھے گئے ہیں, یہ کرتے ہیں. یہ نادان لوگ ہمیں بدنام کرتے ہیں سنیوں کو. ایسا نہیں کرنا چاہیے. کیک سادہ کیک اگر کوئی کاٹتا ہے تو بھی آدمی بولے کہ ہم اس کو ناجائز نہیں بولتے, اور یہ کتنی بڑی بے ادبی ہے. آپ کوئی اپنے دل سے سوچے کہ آپ کے باپ کا نام کوئی کاغذ پہ لکھ کر دے کہ اس کو پھاڑ ڈالو, تو آپ کا ہاتھ نہیں چلے گا. یار میں کیسے پھاڑوں؟ تو یار آپ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نام لکھوا کر پھر یار چھری سے اس کو کاٹتے ہیں. آپ سوچو تو یہ کر کیا رہے ہیں آپ؟ تو ہوش میں آئے. اچھا, اب اس طرح کے لوگ جو یہ نہیں ہوتے, مطلب سے خاص مذہبی ذہن نہیں ہوتا ان کا, جو یہاں بیٹھے ہوں گے اعتکاف میں یا بھی مدنی چینل پر ہمیں سن رہے ہوں گے, ان کا مشکل ہوتا. اب یہ آپ کا کام ہے, آپ معاشرے کے اندر پھیلے ہوئے ہیں, آپ کہیں ایسا دیکھیں, ہاتھ جوڑ کر پاؤں پکڑ کے سمجھائیں کہ بھائی آپ کر کیا رہے ہو یار, کس کے نام پر چھری چلا رہے ہو. تو ہو سکتا ہے کہ آپ سمجھائیں اور یہ لوگ سمجھ جائیں. ایسا کرنے والوں کی بھی ایک تعداد ہے, اور یہ بھی ہو سکتا ہے انٹرنیشنل پرابلم ہوگا, دنیا بھر میں ہوتا ہوگا. یہ نہیں نہ کریں. آپ اسی کیک کی رقم جو ہے اس کی اور نیاز کر لیں. یعنی آپ کو تعجب ہوگا کہ یہ پچھلے سالوں میں ایک 26 کلو کیک کا پیغام آیا میرے کو. ہاں یہ آ رہا ہے. میں تو تڑپ گیا, میں نے کہا مرے آپ تو پھر وہ اجازت بھی اس کو دے دی گئی تھی کہ لے آؤ. جس نے اپنی ہوشیاری سے اجازت دے دی. تو مجھے جب اطلاع ملی تو میں تو پھڑک گیا. میں نے فوراً پیغام دیا, میں نے کہا نہیں آئے گا کیک اندر. کیسے آئے گا 26 کلو کا کیک یار؟
مہربانی کرو. میں نے کہا یار اس کو کچھ بھی کرو, ادھر نہیں آنا چاہیے, میں تو مر جاؤں گا یار, پوری دنیا میں پھر تو اس کا رواج پڑ جائے گا اور مسئلہ کھڑا ہو جائے گا. خیر تو اس نے معذرت کی کہ مجھے پتہ نہیں تھا, آرڈر دے چکا ہوں میں, آرڈر بھی کینسل کروا دوں گا, اور یہ رقم, اس رقم کے رسالے جو ہے نا یہ ہم تقسیم کر دیں گے. اب وہ رسالے مجھے دیے یا خود تقسیم کیا ابھی بھول گیا ہوں میں, لیکن وہ اس طرح کا اس نے پیغام دے کر میرے دل کو راحت پہنچائی. تو یہ کہ دین کی تبلیغ ہو, نیکی کی دعوت ہو, رسالے تقسیم ہو, یہ ثواب اس میں زیادہ ہے نا. اللہ تعالیٰ ہمارے حال پر رحم فرمائے. واللہ تعالیٰ اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ محمد. بابا یہ کیا ہی اچھا ہو کہ اس موقع پر اگر مزید یہ بھی ذہن بنا لیں کہ ہر ماہ کچھ نہ کچھ مدنی رسائل لے کر اس کو تقسیم کرنے کا کوئی سلسلہ بنا. صحیح نصیب, اگر 26 سے اتنی محبت ہے تو ہر مہینے 26 رسالے بانٹ دیا کرو یار, اس کا ثواب میرے لیے ایصال کر دیا کرو. کون؟ مکتبۃ المدینہ کے رسالے. پکی نیت. مرحبا مرحبا. 26 رسالے. دکاندار بھی اپنی دکانوں پہ پیکیج رکھیں. ابا اگر 26 رسالے پورے کوئی نہیں لے پاتا, مثال دے رہا ہوں, 10 روپے کا 11 روپے کا ایک رسالہ اگر ہوتا ہے, اگر 26 روپے کے رسالے کی نیت کر لے تو. میں تو مشورہ ہی دے رہا ہوں. 26 روپے کے رسالے کون کون؟ میرا خیال ہے سب ہاتھ اٹھنا چاہیے. ہر ماہ 26 روپے کے رسالے. اللہ توفیق دے تو 26 رسالے. اللہ توفیق دے تو 2600 روپے کے رسالے, 26,000 کے رسالے بانٹیں. اللہ وسعت دے, ورنہ کم از کم میری مدنی التجا امیل سنت سے محبت کرنے والوں کے لیے کہ ہر ماہ کم از کم 26 روپے کے رسالے مکتبۃ المدینہ سے لے کر تقسیم کرنے کی نیت کریں انشاءاللہ. جنہوں نے 126 کے نیت کی وہ کینسل. نہیں 126 کی تو نیت بابا, خالی 26 کی, 26 رسالوں کی نیت کرائی تھی. 26 رسالوں کی 26 رسالوں کی بھی نیت موجود ہے, 2600 کی بھی ہم نے کروائی. جتنا شہد ڈالیں گے میٹھا ہوگا. آپ کی اگر دکان ہے نا, دکان پہ رکھیں, دکان پہ رکھیں گے تو گاہک کو دیکھ کر کے یہ پڑھے گا, مطلب اردو جانتا ہے. پوچھنا نہیں چاہیے کہ آپ اردو پڑھے ہوئے کہ نہیں. پاکستان میں یہ پوچھنا ذرا معیوب سا لگتا ہے کہ پاکستانیوں کو عام طور پر اردو آتی ہوتی ہے, تو وہ ان پڑھ ہوگا تو بیچارہ شرمائے گا یا جھوٹ میں ہاں بول دے گا دے دو, جانتا ہوں پھنس سکتا ہے, پھر گناہ میں پڑے گا بیچارہ. تو اس لیے وہ دے دیا جائے رسالہ. یہ نہیں پڑے گا تو یہ گھر میں کوئی گھر کا فرد پڑے گا یا کسی کو آگے اور دے دے گا اور کوئی پڑھے گا. مقصد تو پڑھانا ہے نا, کہ نیکی کی دعوت عام ہو. تو اپنی دکان تو خالی ہونی نہیں چاہیے رسالوں سے, ہر وقت اسٹاک موجود ہونا چاہیے. اللہ نے جتنی توفیق دی اس کے مطابق تو 26 رسالے یا 26 روپے کے رسالے یا 126, وہ آپ کی نسبت, آپ جو محبت کرتے ہیں. اور میرا تو یہی مطلب حسن ظن ہے کہ مجھ سے ہر دعوت اسلامی والا اور والی یہ تو محبت کرتے ہی ہیں. اس کے علاوہ جو دعوت اسلامی میں پریکٹیکلی نہیں ہے, ان کی بھی تعداد کم نہیں ہے جو مجھ سے محبت کرتے ہیں. الحمدللہ اللہ تعالیٰ زوال نعمت سے بچائے اور ان کی محبت کا ان کو صلہ عطا فرمائے اور ان کے حسن ظن سے مجھے اچھا بنا دے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ساتھ ہی میں یہ بھی شکریہ ادا کر لوں کہ مبارکبادیں بھی سائیں بھائیوں نے دی ہیں, مطلب, اور مدنی منع مدنی منیاں ان کے لکھے کارڈ اپنے ہینڈی کرافٹ شاید بولتے ہیں, اپنے ہاتھ سے کچھ نہ کچھ چپکایا ہے اور بنایا ہے اور بیچاروں نے محنتیں کی ہیں. یہ بچے بچیاں دیکھو, یہ اللہ ہی کا کرم ہے کہ ان کے دلوں میں بھی اس نے محبت ڈالی ہے. یہ اپنے ماں باپ کے لیے بھی شاید اتنی محنت نہیں کریں گے جتنی میرے لیے یہ بیچارے لگے رہتے ہیں. یہ چسپاں کرتے ہیں, کٹنگ کرتے ہیں, اس کی جھالریں لگاتے ہیں, لکھتے ہیں, کام مل جاتا ہے ان کو جشن ولادت مبارک کا. تو یہ بھی آتے ہیں میرے پاس. تو اللہ تعالیٰ ان سب کو اجر عظیم عطا فرمائے, سب کو جزائے خیر عطا فرمائے. جتنے مدنی منع مدنی منیاں یہ کرتے ہیں, اللہ سب کو دعوت اسلامی کا باعمل مبلغ اور مبلغہ بنا دے. یہ جو حدیث مبارکہ ہے
کہ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو جبریل امین کو فرماتا ہے میں اس سے محبت کرتا ہوں، تو جبریل امین بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ پھر وہ اہل آسمان میں ندا فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، میں بھی محبت کرتا ہوں، تو اہل آسمان بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ ثم یودع له القبول فی الارض، پھر اس بندے کے لیے زمین میں بھی مقبولیت رکھ دی جاتی ہے۔ اس موقع پر حسن ظن ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے میں جو امیر علیہ سنت کو مقبولیت عطا کی ہے، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بھی نبی امیر علیہ سنت کو مقبولیت حاصل ہوگی انشاءاللہ۔ ایک سوال مسواک کا بھی ہوا۔ اللہ دعوت اسلامی کو بھی زوال نعمت سے بچائے اور امیر سنت کی عزت میں مقام مرتبہ برکت دے، ان کی آل اولاد میں اللہ برکت دے، اور ہم سب کو دعوت اسلامی کا مدنی کام کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان کی بہترین خوشی اس میں ہے کہ وابستہ ہونے والا ہر عاشق رسول اپنے حد تک کسی نہ کسی کو کوشش کرے دعوت اسلامی کا مدنی کام کرتا رہے، باعمل رہتے ہوئے، باعمل رہتے ہوئے، نمازوں اور سنتوں کی پابندیوں کے ساتھ حسن اخلاق کا پیکر بن کر اپنے گھر میں سب گھر والوں کے حقوق بجا لاتے ہوئے، ماں باپ کی خوشیوں کے ساتھ بھائی بہنوں کو راضی رکھتے ہوئے، بال بچوں کے حقوق بھی پورے ادا کرتے ہوئے مدنی کاموں کی دھومیں مچاتا ہے۔ اب اخلاق کیسے درست ہوں، ابے تبے اور یہ لڑائی جھگڑے کی اور غصے کی اور یوں اس کی عادتیں کیسے نکلیں؟ سیریس ہوگا تو ہی نکلے گی، سیریس نہیں ہوتے، سن لیتے ہیں بیچارے، نیت بھی کر لیتے ہیں، دو ہاتھ اٹھا لیتے ہیں، لیکن پھر وہیں کے وہیں ہوتے ہیں۔ اب دیکھو نا، کسی کی عمر اس وقت یہاں جو بیٹھے نا 25 کی ہوگی، کسی کی 40 کی ہوگی، اب پہلی بار آئے ہوں گے یا کبھی کبھی آتے ہیں، اب جو عادت ان کی 40 سال کی 50 سال کی ایک بالکل پتھر کی لکیر کی طرح بن گئی ہے جھاڑ جھپٹ کرنے کی، اب یہ ہمارے دو الفاظ اس کو بدل کیسے سکیں؟ یہ بیچارے ہاں بول دیتے ہیں، عارضی طور پہ ان کو سمجھ بھی آتا ہے کہ ہاں یہ صحیح بولتے ہیں، اپنے وہ نہیں کرنا چاہیے، لیکن پھر پھرکڑی گھوم جاتی ہے، اس وقت یاد نہیں رہتا کچھ بھی۔ تو یہ مدنی ماحول میں وابستہ رہیں گے، ہفتہ وار سنتوں برا اجتماع نہیں چھوڑیں گے، مدنی مذاکرے کے بالکل پابند ہو جائیں گے۔ جو باب المدینہ والے ہیں یہاں کر فیضان مدینہ میں، جو باہر والے ہوں مدنی چینل کے ذریعے یکسوئی کے ساتھ دیکھنے کا ذہن رکھیں گے۔ مدنی چینل روزانہ کم از کم 1 گھنٹہ 12 منٹ اپنی غذا بنا لیں گے کہ میری یہ غذا ہے، 1 گھنٹہ 12 منٹ، بھلے 2 قسطوں میں 3 قسطوں میں، اگر یہ دیکھنے کا رجحان ہو جائے گا نا تو بہت فرق پڑے گا۔ 1 گھنٹہ 12 منٹ نہیں دیکھ سکتے تو کم از کم 12 منٹ تو اس طرح بیٹھ کر دیکھیں کہ بس آپ نے نہ ادھر دیکھنا نہ ادھر دیکھنا ہے، کہیں نہیں دیکھنا، 12 منٹ تک بس اسکرین پر آپ کی نظر ہو، مگر اتنا فاصلہ ہو کہ آنکھوں کو نقصان نہ پہنچے۔ تو اس طرح 12 منٹ اگر یکسوئی کے ساتھ آپ مدنی چینل دیکھیں گے نا، انشاءاللہ یہ 12 کی برکت سے وقت میں خود ہی اضافہ ہوتا چلا جائے۔ اور آگے کیا آئے گا، آگے بھی دیکھوں یہ کیا بولتے ہیں، یار ابھی حکایت ادھوری ہے، پوری تو ہو لینے دوں، حدیث شریف بیان کی ہے، ابھی اس کی شرح بیان ہو رہی ہے، یہ تو سن لوں۔ تو یوں مطلب آپ بڑھتے چلے جائیں گے۔ اس میں ایسے معلوماتی سلسلے ہیں کہ بس مت پوچھو بات، کون سا سلسلہ ہے جو فضول ہے؟ اس میں سبھی تو سلسلے معلوماتی ہیں کہ کچھ نہ کچھ علم دین حاصل ہوتا ہے الحمدللہ۔ تو یہ آپ کم از کم 12 منٹ کا تو بالکل گرے سے باندھ لیں کہ کچھ بھی ہو جائے، میں نے ڈبل 12 گھنٹے کے اندر صرف 12 منٹ ایسے نکالنے مدنی چینل کے لیے کہ بالکل یکسوئی کے ساتھ اطمینان سے اس کو دیکھنا ہے انشاءاللہ۔ اب کہیں بھی اب تو موبائل فون میں مدنی چینل ہے، وہاں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، اس میں بھی دکان پہ بھی دیکھ سکتے ہیں، دفتر میں بھی دیکھ سکتے ہیں، جبکہ دوسروں کی کوئی حق تلفی یا مالک کی حق تلفی، سیٹ کی، باس کی حق تلفی نہ ہوتی ہو، تو 12 منٹ آپ، یہ 12 منٹ ظاہر کہنے کے، یہ آپ خود انشاءاللہ اپنے طور پر آپ کا جی چاہے گا میں بڑھوں آگے، تو جتنا دیکھیں اتنا کم ہے، ہم کو بہت نیکیوں کی ضرورت ہے، اور کوئی ایسا ہمارے پاس لمٹ ہے ہی نہیں کہ اب بس ہماری نیکیاں پوری ہو گئی اب حاجت نہیں، ایسا ہے ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر کسی کو معلوم ہی نہیں کہ میرے بارے میں کیا ہے، اپنے بارے میں کچھ پتہ نہیں ہے، تو ہر وقت کاش ہم نیکیاں سمیٹتے ہی رہیں آخری سانس تک،
वल्लाहु ताला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ व जल्ल व सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद। कहते हैं मैंने एक साल पहले एक गाना वेबसाइट पर अपलोड किया था, डाल दिया था। अब मैं उसकी आईडी यानी पासवर्ड वगैरह जो था वो मैं भूल गया हूँ। शायद इनको ये एहसास हो रहा है कि मैं ये ख़त्म करूँ। अब कहते हैं मैं क्या करूँ, मेरे लिए क्या हुक्म है? तौबा करें और कोशिश करें, या दूसरा अब अगर कोई आपका फेसबुक का पेज है वगैरह उस पर आप ऐलान डाल दें कि मैंने एक, तो ये पता चल जाएगा लोगों को कि इसने गाना अपलोड किया था। जिनको नहीं तो उनको पता चलेगा कि इन्होंने गाना अपलोड किया था। अच्छा, नहीं तो अगर ये हल नहीं है तो मुझे फिर तरीका पता नहीं है इसका, ये इसका क्या किया जाए। बस अल्लाह ताला से तौबा करे और नादिम और शर्मिंदा हो, है ना। फिलहाल तो यही इलाज समझ में आता है, अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो कि अब वो जो हो गया वो गुनाह तो हुआ और जी भी चाहता है कि उस गुनाह को भी जड़ से ख़त्म कर दे, लेकिन अब इसके बस में नहीं है, बेबस है ये। तो इसलिए अल्लाह ताला से तौबा करता रहे। देखी जो बेबसी तो उन्हें रहम आ गया, खुद आप दौड़े आए गुनाहगार की तरफ। ये प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में मौलाना हसन रज़ा खान का एक शेर है जो क़यामत की मंजर कशी है, उसमें रहमान खुद है मेरे तरफदार की तरफ। मैं ये सोच रहा हूँ इस तरह की जो भी गलतियाँ करने वाले होते हैं, आपको ये तो अंदाज़ा होता होगा कि इस वेबसाइट पर आपके किन किन लोगों ने उमूमन देखा होता है, जिनके बारे में आपको गुमान है कि इन तक भी मेरा ये गाना या मेरी ये गुनाहों भरी बात पहुँची होगी, उनसे इनफरादी रब्ता किया जा सकता है। इसमें भाई साहब ये भी है कि अगर सिर्फ पासवर्ड ही का प्रॉब्लम है ना, तो टेक्निकली ये पासवर्ड भी वापस आ जाता है। ये किसी भी आईटी एक्सपर्ट के साथ बैठ जाएंगे तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल आसानी के साथ इनका पासवर्ड भी मिल जाएगा और उस पासवर्ड के ज़रिए से इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल ये अपनी नेकी की दावत की तरकीब भी बना सकेंगे इंशाअल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि। इमामा बांधना भी सुन्नत है, दस्तरखान पर खाना भी सुन्नत है, पीर शरीफ का रोज़ा भी सुन्नत है और मिसवाक शरीफ करना भी सुन्नत है। प्यारे मुर्शिद, मिसवाक करने का फ़ायदा और तरीक़ा क्या है, और अगर मुंह में बदबू हो तो अब मिसवाक करना क्या ज़रूरी है? फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम 2 रकात मिसवाक करके पढ़ना बग़ैर मिसवाक की 70 रकातों से अफजल है। मिसवाक निकाल लीजिए। मिसवाक का इस्तेमाल अपने लिए लाजिम कर लो, क्योंकि इसमें मुंह की सफाई और रब ताला की रज़ा का सबब है। दावत इस्लामी के शाती इदारे मकतबतुल मदीना की मतबूआ बहार शरीअत जिल्द अव्वल पेज नंबर 288 पर सदर शरीअह बदर तरीक़ा हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद अमजद अली आज़मी अलैहि रहमतुल्लाहिल कवी लिखते हैं, मशाइख़ किराम फरमाते हैं, जो शख्स मिसवाक का आदी हो मरते वक्त उससे कलमा पढ़ना नसीब होगा, और जो अफ्यून खाता हो मरते वक्त उसे कलेमा नसीब ना होगा। अलमान बलहफिज। मिसवाक पीलू या जैतून या नीम वगैरह कड़वी लकड़ी की हो। मिसवाक की मोटाई चुंगलिया यानी छोटी उंगली के बराबर हो। ये जो स्क्रीन पर नज़र आती है मिसवाक, ये पीलू की मिसवाक है और ज़्यादातर इस्तेमाल ये पीलू ही की मिसवाक होती है आवाम में ख़वास में, और ये सस्ती भी होती है। हमारे यहाँ फैज़ान मदीना के बाहर जो मिलती है मिसवाक, ये मेरी मालूमात के मुताबिक सिर्फ पाकिस्तानी 10 रुपए की है रिटेल में, होलसेल में ज़ाहिर और भी सस्ती होगी।
मिसवाक की मोटाई छुंगलिया यानी छोटी उंगली के बराबर हो। मिसवाक एक बालिश से ज्यादा लंबी ना हो, छोटी हो तो चल जाइए। तो मिसवाक एक बालिश से ज्यादा लंबी ना हो वरना उस पर शैतान बैठता है। इसके रेशे नरम हो कि सख्त रेशे दांतों और मसूड़ों के दरमियान खला यानी गैप का बाइस बनते हैं। मिसवाक ताज़ा हो तो खूब यानी बेहतर, वरना कुछ देर पानी के गिलास में भिगोकर नरम कर लीजिए। मुनासिब है कि इसके रेशे रोज़ाना काटते रहिए कि रेशे उस वक्त तक कारआमद रहते हैं जब तक इनमें तलखी बाकी रहे। दांतों की चौड़ाई में मिसवाक कीजिए। जब भी मिसवाक करनी हो कम अज कम 3 बार कीजिए, हर बार धो लीजिए। मिसवाक धोने का ये कि इधर कैसा धोया जाता है। मिसवाक सीधे हाथ में इस तरह लीजिए कि छुंगलिया यानी छोटी उंगली इसके नीचे और बीच की 3 उंगलियां ये ऊपर। और अंगूठा सिरे पर इस तरह। पहले सीधी तरफ के ऊपर के दांतों को मांझना है। तो पहले सीधी तरफ के ऊपर के दांतों पर, फिर उल्टी तरफ के ऊपर के दांतों पर, फिर सीधी तरफ नीचे, फिर उल्टी तरफ नीचे मिसवाक कीजिए। अब मिसवाक हम करते हैं लेकिन हमारे को मतलब कुछ ऐसा लगता है कि तरकीब बन नहीं पाती। तो इसमें कि खाली बाद लोग तो यूं करते होंगे वो रस्म मिसवाक, तो कुछ ऐसी गिनती कर रहे हैं अपनी मिसवाक की कि जैसे इन्हें इधर 12 मरतबा या 13 मरतबा या 15 मरतबा कोई मेयार बना लें। फिर इधर भी इतनी बार 15 मरतबा, नीचे फिर इस तरह। तो जब ये रगड़ खाएगा ये ब्रश तो मेल उतारेगा ना। और मुट्ठी बांधकर मिसवाक करने से बवासीर हो जाने का अंदेशा है। इस तरह मिसवाक ना करें मुट्ठी बांधकर। मिसवाक वुजू की सुन्नत कबलिया है, यानी वुजू शुरू करने से पहले करनी होती है। अगर इस्तिंजा वगैरह करके आए तो भले हाथ धो लें, तो यह हाथ धोना है नज़ाफत के लिए, सफाई के लिए। अब वो मिसवाक करें हम जैसा तरीका अर्ज किया गया। अब फिर हाथ धोना है, 3-3 बार हाथ धोना, और जो वुजू का एक प्रॉपर सिलसिला है वो होगा, क्योंकि ये वुजू से पहले की है, वुजू के अंदर नहीं है ये। तो ये वुजू की सुन्नत कबलिया है। अलबत्ता सुन्नत मुअक्कदा उसी वक्त है जबकि मुंह में बदबू हो, वरना सुन्नत गैर मुअक्कदा है। मिसवाक जब नाकाबिल इस्तेमाल हो जाए तो फेंक मत दीजिए कि यह आला अदाए सुन्नत है। किसी जगह एहतियात से रख दीजिए या दफन कर दीजिए या पत्थर वगैरह वजन बांध कर समुद्र में डबो दीजिए। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। अच्छा, मिसवाक ना हो, मिसवाक रखनी चाहिए। अगर मौजूद नहीं है मिसवाक तो फिर उंगली से मिसवाक करें, और या फिर सख्त कपड़े से भी यानी दांतों को मांझना। यानी उंगली से मिसवाक करें, मेरे मुंह से निकला, उंगली फेरें दांतों पर, और या फिर मोटा कपड़ा हो ये भी फेरा जा सकता है दांतों पर, तो इससे भी मेल उतरता है, कपड़े से उतरता है खासकर।
لیکن مسواک کا الٹرنیٹ کسی قسم کا مطلب برش اور یہ ٹوتھ پیسٹ وغیرہ نہیں ہے. مسواک مسواک ہے. فیضان مسواک جاری رہے گا. سبحان اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی مدنی منیوں نے ماشاءاللہ ماشاءاللہ آئیے اٹھا کر یہ بھی تیاریاں کر کر آئے کارڈ وغیرہ اور ماشاءاللہ. اس دوران سفر مدینہ کے لیے نام لے لیں قرآن اندازی میں جو نکلیں 4. ہاں یہ مدنی منیوں کو بھی دکھاتے رہیں, دور بھی ہوں تو کارڈ وغیرہ بھی دکھائیں, نام بھی سن لیں. جن کے نام پکارے جائیں وہ مدنی تربیت گاہ پر پہنچتے جائیں. اچھا یہ جو نام ہے یہ کل کے ہی نام ہم لینا چاہ رہے ہیں کہ کل جو ہے وہ صرف 4 نام لیے گئے تھے. اب کل 26ویں شریف تھی تو ذہن یہ تھا کہ بقیہ 8 ابھی لے کر 26ویں کی جو قرآن اندازی اس کو ہم مکمل کر لیں. عجیب ولد محمد یوسف سانگھڑ باب الاسلام سندھ. محمد یونس ولد رفیق احمد. ارسلان ولد احمد بخش رانی پور. شہزیب ولد محمد اظہر باب المدینہ. محمد ذیشان ولد محمد شفیع. فیضان خان ولد زر خان. آصف جاوید ولد احمد دین باب المدینہ. طارق اتاری ولد غلام یاسین اتاری باب المدینہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی مدنی مذاکرہ ہے شریعت کا خزینہ, اخلاق کا تہذیب کا طریقت کا خزینہ. مدنی مذاکرہ ہے مدنی مذاکرہ, مدنی مذاکرہ ہے مدنی مذاکرہ.